الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام اور طلباء عزیز، جیسا کہ بار بار آپ کے سامنے مختلف عنوانات کے تحت باتیں آتی رہتی ہیں اور عین ممکن ہے کہ کچھ باتوں کی تکرار بھی ہو جاتی ہو اور کچھ باتوں کا ریپیٹیشن بھی ہو جاتا ہو۔ باتوں کا ریپیٹیشن اور باتوں کی تکرار صرف اس غرض سے ہوتی ہے کہ چونکہ زمانے دراز سے مائنڈ کی جو کنڈیشننگ ہے، ذہن میں جو بیٹھے ہوئے مضامین اور مفہومات ہیں، وہ اتنے زیادہ پیوست اور اتنے زیادہ مستحکم اور مضبوط ہیں کہ جب تک مختلف زاویے اور مختلف طریقے سے ان کی ڈی کنڈیشننگ نہ کی جائے، ان کو صاف نہ کیا جائے، ان کو واضح نہ کیا جائے، تب تک شاید باتوں کا ریپیٹیشن ضروری ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے یہ باتیں بارہا آ چکی ہیں کہ عبادت کا جو مفہوم ہمارے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے، اس مفہوم کی وجہ سے بہت سارے پہلو جو ہماری زندگی کے عبادات سے تعلق رکھتے ہیں وہ عبادات سے خالی ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے صرف ہم کو یہ کرنا پڑتا ہے کہ عبادت کا جو مفہوم قرآن نے بہت ہی براڈر دیا ہے، اس کو براڈر میننگ کے اندر اگر ہم لے لیں گے تو بہت ہی آسانی کے ساتھ ہم اس دین پر عمل کر سکیں گے، یا اس عبادت کا وہ مطلوب ریکوائرمنٹ، عبادت کی جو ریکوائرمنٹ ہے اللہ کی طرف سے، عبادت کا جو مفہوم اللہ کی طرف سے بتایا گیا ہے، اس کو ہم اچھی طرح سے کور کر سکیں گے۔ چنانچہ عابد، عبادت، یہ ساری باتیں وہ ہوتی ہیں جن میں کہا جاتا ہے کہ حکم کا ماننے والا، فرما برداری کا کرنے والا، ہر معاملے میں آرڈر کو فالو کرنے والا، اس سینس کے اندر آئے گی ساری کی ساری باتیں عبادت کے مفہوم کے اندر۔ لہذا قرآن کے سورۃ الفرقان کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا، رحمان کے بندے وہ ہیں، یعنی رحمان کی باتوں کو فالو کرنے والے، رحمان کی باتوں کو پورا کرنے والے، رحمان کی عبادت کرنے والے، رحمان کے حکم کو ماننے والے وہ ہیں جن کی ایک علامت، جن کا ایک سمبل یا جن کی ایک نشانی یہ اللہ نے فرمائی کہ الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ زمین پر ان کی چال نرمی اور سہولت والی چال ہوتی ہے۔ یعنی اللہ نے اس کا ایک پہلو یہ بتایا کہ رحمان کے بندے کون ہیں، تو یقینی طور پر ایسا اللہ نے نہیں بتایا کہ وہ لوگ جو ہمیشہ مسجد میں رہتے ہوں، اللہ نے یہ بات نہیں بتائی کہ وہ لوگ جو اس قسم کے حلیے یا اس قسم کے آؤٹ لک ان کے ہوتے ہیں یا ان کا آؤٹ لک ایسے ہوتا ہے، بلکہ اللہ نے پوری کیریکٹر والی باتیں اللہ نے بتائی۔ اللہ نے بتایا کہ رحمان کے بندے وہ ہیں، بندگی کرنے والے وہ ہیں جن کی ایک علامت اور سمبل یہ بتایا اللہ نے کہ ان کی چال کے اندر نرمی اور سہولت ہوتی ہے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ اگر سادی لینگویج میں سمجھا جائے، جس کو آپ حضرات بہت زیادہ بولتے ہیں، تو ان کے چال، ان کے ایٹیٹیوڈ کے اندر ایک ہمبلنس ہوتا ہے، موڈسٹی ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں گے تو آپ کی لائف میں کئی ایسے موقع آتے ہیں جس کنڈیشن کے اندر آپ فال ہوتے ہیں، اس ساری کنڈیشن کے اندر آپ کا جو ایٹیٹیوڈ بنتا ہے، وہ ایٹیٹیوڈ اگر ہمبل والا ہو، اس کے اندر موڈسٹی ہو، اس کے اندر ہمبلنس ہو، تو وہ ایٹیٹیوڈ بن جائے گا جس ایٹیٹیوڈ کو اللہ نے قرآن میں یمشون علی الارض ہونا کہا۔ اب آپ دیکھیں گے تو میں بار بار دہراؤں گا ان باتوں کو کہ ایک ایٹیٹیوڈ، ایک رویہ آپ کا اپنے گھر میں بنتا ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بھائیوں بہنوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، پھر جیسے ہی آپ گھر کے باہر قدم نکالتے ہیں تو پھر آپ کے پڑوسیوں کے ساتھ، پھر اور آگے تھوڑا بڑھتے ہیں آپ تو پھر راستے میں چلنے میں جو آپ کا
رویہ ہوتا ہے اس رویے کے اندر کہیں اکڑ نہیں ہوتی، کہیں اپنے آپ کو شو آف کرنا نہیں ہوتا، کہیں آپ کی طرف سے کسی دوسرے کو ڈسٹربنس نہیں ہوتا، بلکہ ایک اچھا رویہ، ایک اچھا ایٹیٹیوڈ، ایک اچھا بیہیو، ایک اچھی چال آپ کی ہوتی ہے، جس چال کے اندر ہمبلنس ہوتا ہے، جس چال کے اندر ماڈسٹی ہوتی ہے۔ ایسے ہی چل کر کبھی آپ بازار میں خریدی کے لیے چلے جائیں تو جس دکاندار اور جس دکاندار سے، جس شاپنگ مال میں آپ کسی سے خریدیں گے، اس سے بات کرنے کا، اس کے ساتھ پیش آنے کا ایک ایٹیٹیوڈ ہوگا آپ کا۔ اس ایٹیٹیوڈ میں اگر آپ ہمبل ہوں، اس ایٹیٹیوڈ میں اگر آپ ماڈسٹ ہوں، تو پھر سمجھا جائے گا کہ یہاں بھی آپ اللہ کے بندے ہیں، یہاں بھی آپ نے اللہ کی بندگی کی۔ یہ اللہ کی بندگی آپ کی کسی مسجد میں نہیں ہو رہی ہے، بلکہ اس وقت آپ ایک شاپنگ مال کے اندر ہیں، اور اس شاپنگ مال کے اندر آپ کا رویہ آپ کو عباد الرحمن بنا رہا ہے۔ ایسے ہی کسی سے خریدتے وقت اس کے ساتھ بات کا کرنا آپ کا، ایسے ہی شاپنگ مال میں جانا اور اپنی ضروریات کی تکمیل کرنا، ایسے ہی اگر آپ کالج پہنچ جاتے ہیں، آپ اپنے اسکول پہنچ جاتے ہیں، اس کے بعد بھی پھر کئی رشتے ہوتے ہیں جو آپ کو نبھانے ہوتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے آپ کا ایک رشتہ بنتا ہے کالج کے اپنے لیکچررز کے ساتھ، کالج کے مینجمنٹ کے ساتھ۔ ایون میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کالج کی ایک آیا جو ہوتی ہے، کالج کا ایک پیون جو ہوتا ہے، کالج کا ایک یوں سمجھیے کہ گارڈ جو ہوتا ہے، کالج کے اندر جو واچ مین ہوتا ہے، اس کے ساتھ بھی ایک رویہ اور ایک رسپانسبلٹی آپ کی ہوتی ہے۔ اس رسپانسبلٹی اور اس ایٹیٹیوڈ کے اندر اگر آپ کے ہمبلنس ہے، اگر آپ کے اس ایٹیٹیوڈ اور اس کے رویے کے اندر آپ کی ماڈسٹی ہے، تو آپ اس وقت عبادت کے اندر شامل سمجھیے اپنے آپ۔ اور اسی طرح پورے مینجمنٹ کے ساتھ، آپ کے لیکچرر کے ساتھ، آپ کے وہاں کے پورے ذمہ داروں کے ساتھ، اس طرح آپ پھیلا کر اگر اپنی لائف کو آپ دیکھیں گے، اور اس کے بعد جب آپ نکل کر اپنی پریکٹیکل فیلڈ میں چلے جائیں گے، آپ وہاں جانے کے بعد جس ادارے کے اندر آپ جائیں گے، جس جگہ آپ جاب کر رہے ہوں گے، وہاں جاب کرنے کی کنڈیشن کے اندر کئی لوگوں سے کئی ٹائپ کے ریلیشن آپ کے ہوں گے۔ کوئی آپ کا باس ہوگا، کوئی آپ کا کلک ہوگا، کوئی آپ کے ہاتھ کے نیچے کام کرنے والا ہوگا۔ ایسے سارے افراد کے ساتھ، ایسے سارے پرسنز کے ساتھ، ایسے سارے انسانوں کے ساتھ، یوں سمجھیے کہ ساری ہیومن بینگ کے ساتھ آپ کا جو رشتہ بنتا ہے، اس رشتے کے اندر اگر آپ اپنے رویے اور اپنے ایٹیٹیوڈ کو اور اپنے طریقے کو، اپنے رویے کو اگر آپ ہمبل کر لیتے ہیں، آپ ماڈسٹ کر لیتے ہیں، صرف اس کنڈیشن کے ساتھ، صرف اس سوچ کے ساتھ کہ میرے اللہ نے مجھ کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ میں ہر حال کے اندر اس کا بندہ بنا رہا ہوں، ہر حال میں اس کا سلیو بنا رہا ہوں، ہر حال میں اس کے حکم کو پورا کرنے والا بنا رہا ہوں، اگر اس سوچ کے ساتھ آپ جائیں گے، تب کیا ہوگا؟ آپ کا ایوری موومنٹ آپ کا عباد الرحمن کی کیٹیگری میں آ جائے گا۔ لہذا اس موومنٹ اور اس سوچ سے خالی جب انسان ہوتا ہے، تو آپ کو نوجوان بچے ہیں، آپ نے تجربہ کیا ہوگا کہ مسجدیں بھی اس سے خالی ہو جاتی، مسجدیں خالی ہو جاتی۔ یعنی آپ دیکھے ہوں گے کہ مسجدوں کے اندر آپس میں بڑے بڑے عمر کے افراد ہوتے ہیں جو اپنی زندگی میں بہت زیادہ ریسپانسبل پرسنس ہوتے ہیں، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ مسجدوں میں جھگڑے پیدا کر دیتے ہیں، مسجدوں میں آپ ایک دوسرے سے لڑ پڑتے ہیں، مسجدوں میں اختلاف کا ایک ہنگامہ ہو جاتا ہے۔ وہ سب کیوں ہوتا ہے؟ وہ سب اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ اللہ نے جو صفت، اللہ نے جس کیریکٹر کو اپنانے کا حکم دیا تھا 24 گھنٹے کی ٹوٹل لائف کے اندر، اب جب انسان اس کو اچھی طرح سے نہ جانے، اچھی طرح سے اس کو ڈسکور نہ کرے، تو ہوتا کیا ہے؟ نہ صرف یہ کہ اپنی لائف کے دوسرے تمام حصوں میں، بلکہ خدا کا وہ گھر جس کو مسجد کہا جاتا ہے، وہاں جا کر تو آپ کو سراپا، سرتاپا، یعنی سر سے لے کے پیر تک اپنے آپ کو ہمبل ظاہر کرنا ہوتا ہے، سر سے لے کر پیر تک اپنے آپ کو ماڈسٹ ظاہر کرنا ہوتا ہے۔ اس پہ کہے جانے والے الفاظ بھی ماڈسٹی کے الفاظ ہوتے ہیں، اس پہ پڑھے جانے والے کلمات بھی ہمبلنس کے کلمات ہوتے ہیں، اس پہ ہونے والے سارے ایکشن بھی اس بات کا مظاہرہ اور اس بات کی علامت ظاہر کرتے ہیں کہ میں ایک ہمبل انسان ہوں، میں ایک ماڈسٹ انسان ہوں، خدا کے سامنے اور ساری کائنات کے لیے میں ایک ہمبل انسان ہوں۔ ایسے مقام پر پہنچنے کے بعد بھی اگر عبادت کا مفہوم میرے مائنڈ میں اگر کلیئر نہ ہو، تو وہاں بھی جا کر بجائے عبادت کرنے کے میں سرکشی کرنے لگ جاؤں، بجائے عبادت کرنے کے اپنی ایگو کو ظاہر کرنے والا انسان بن جاؤ۔
بجائے عبادت کرنے کے میں اپنے آپ کو بڑا ماننے لگ جاؤں گا۔ تو اس طرح اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ رحمان کے بندے تو وہ ہیں جن کی چال میں نرمی ہوتی ہے اور وہ سہولت والی رویے کو اختیار کرتے ہیں، نرمی والے رویے کو اختیار کرتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور اس کے بعد اللہ نے کہا کہ جب ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کسی بھی کنڈیشن کے اندر، کسی بھی حالت کے اندر پیش آتا ہے کہ کوئی ان کے ساتھ جہالت کا معاملہ کرے، کوئی ان کے ساتھ جہالت والی ٹاک کرے، کوئی ان کے ساتھ جہالت والا رویہ یا ایٹیٹیوڈ اختیار کرے، تو ان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے اس کو بھی اللہ نے مینشن کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، ان کا رویہ، ان کا ایٹیٹیوڈ سلامتی والا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے اگر آپ قرآن کی دوسری آیات کے پاس جائیں گے تو بہت ہی اچھی طریقے سے وہ کلیئر ہو جاتی ہے۔ چنانچہ آپ کو یاد ہوگا کہ قرآن میں آپ نے پڑھا ہوگا سورۃ الاعراف کے اندر کہ 2-3 پیغمبروں کا ذکر ہے جن کے مخاطبین نے، جن کے سامنے والے نے ان کے ساتھ جہالت کا کلام کیا، جہالت والا ایٹیٹیوڈ اختیار کیا، جہالت والا رویہ اختیار کیا۔ قرآن کے الفاظ آتے ہیں قال الملأ الذین کفروا من قومه انا لنراک فی ضلال مبین، یعنی پیغمبر کے مخاطب نے کہا ان سے، اللہ کہتے ہیں کہ قوم کے بڑے سرداروں نے، قوم کے ان لوگوں نے جن کو اللہ نے یا جن کو سوسائٹی میں بڑی حیثیت حاصل تھی، جن کو لیڈنگ پوزیشن کے اندر تھے، وہ قوم کے ایلیٹ کلاس لوگ تھے، انہوں نے کیا کیا؟ پیغمبر کے ساتھ تکبر کا رویہ اختیار کیا، جہالت کا رویہ اختیار کیا، اور جہالت والے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ انہوں نے کہا کہ بے شک ہم تو تم کو گمراہ اور راستے سے ہٹا ہوا سمجھتے ہیں۔ اب ایک جہالت کا معاملہ تھا، اب یہاں پیغمبر جو رسپانس کر رہے ہیں، پیغمبر جس ایٹیٹیوڈ کا، جس رویے کا مظاہرہ کر رہے ہیں، جس ایٹیٹیوڈ اور رویے کا وہ جو ہے ڈیمانسٹریشن کر رہے ہیں، وہ ہے قالوا سلاما والا۔ انہوں نے کہا قال یا قومی لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، نہ تو میں گمراہ ہوں، میرے اندر کوئی گمراہی نہیں ہے، بلکہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں، اور میں تمہارے لیے امانت دار ہوں، اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہارا ویل وشر ہوں، تمہاری بھلائی چاہتا ہوں۔ اب آپ سوچئے کہ اللہ نے جہاں فرمایا کہ رحمان کا بندہ وہ ہے، رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں کہ فرسٹ ون تو ان کے رویے کے اندر ماڈسٹی اور ہمبلنس ہوتا ہے، اور اس ہمبلنس اور ماڈسٹی کا یہ لیول ہوتا ہے کہ اگر ان کے ساتھ کوئی غلط پیش آئے، ان کے ساتھ کوئی جہالت کی بات کرے، تب بھی ان کا رسپانس، ان کا رپلائی، ان کے رپلائی اور ان کے رسپانس کے اندر کبھی بھی ماڈسٹی اور ہمبلنس میں کمی نہیں آتی۔ اس کو اللہ نے مظاہرے کے طور پر فرمایا کہ ہمارے پیغمبر نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، میرے اندر کسی قسم کی کوئی گمراہی نہیں ہے، بلکہ میں تو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں، اور میں تمہارا ویل وشر ہوں، اور تمہاری خیر خواہی اور تمہاری بھلائی چاہتا ہوں۔ آگے آیات کے اندر دوسرے رکوع کے اندر پھر ایک پیغمبر کا ذکر اللہ نے فرمایا۔ انہوں نے کہا قال یا قومی قال الملأ الذین کفروا من قومه انا لنراک فی سفاہۃ وانا لنظنک من الکاذبین۔ اب آپ سوچئے، اس ایٹیٹیوڈ کو سوچیں تو آپ کے آنکھ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ ایک سنسیئر آدمی جو خدا کی طرف سے سنسیئر باتیں لے کر کھڑا ہوتا ہے، اور وہ آخری حد تک ماڈسٹ اور ہمبل انسان ہوتا ہے، اس کو لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو تجھ کو بیوقوف سمجھتے ہیں اور ہم تجھ کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ ریپلائی کیا دیتے ہیں؟ ریپلائی دیتے ہیں قالوا سلاما والا۔ ہمبل ایک انسان ہمبل ہو، ایک انسان ماڈسٹ ہو، تو جو ریپلائی اس کو ملنا، اس کی طرف سے ملنا چاہیے، وہ ریپلائی پیغمبر کی لائف کے اندر اللہ بتاتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا قال یا قومی لیس بی سفاہۃ، میرے اندر کوئی بیوقوفی نہیں ہے، ولکنی رسول من رب العالمین، بلکہ میں رسول ہوں رب العالمین کی جانب سے۔ پھر وہاں بھی آگے آیات کے اندر ان پیغمبر نے بھی یہی بات کہی، بلکہ میں تو تمہارے لیے خیر خواہ ہوں، ویل وشر ہوں تمہارے لیے، اور تمہاری خیر خواہی اور تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، اور میں امانت دار ہوں، اللہ کی طرف سے جو باتیں مجھے دی گئی ہیں، اللہ کی جانب سے جو کیریکٹر مجھے ذمے کیا گیا ہے، اسی کیریکٹر کو تمہارے سامنے پرفارم کرتا ہوں۔ تو اس طرح اللہ نے یہاں ان آیات کے اندر فرمایا
کہ اللہ کی عبادت کیا ہے، اگر آپ ہمیشہ اس بات کو دھیان میں رکھیں کہ اللہ نے مجھے بندہ بنایا ہے اور میں اس کا بندہ کیسے بن سکتا ہوں، اور کیسے ایسے ممکن ہوگا کہ میں ہر حال کے اندر اللہ کا ایک عبادت گزار بندہ بن جاؤں، اگر آپ اپنے انٹینشن میں اس کو لا لیتے ہیں اور ہر اینگل سے آپ سوچتے ہیں اور ہر مومنٹ کے اوپر، ہر انسیڈنٹ کے اوپر، ہر ایکسیڈنٹ کے اوپر، ہر کنڈیشن میں، جس کنڈیشن میں آپ فال ہوتے ہیں اس وقت فوری آپ اپنے مائنڈ کو ریڈی کریں، اپنے مائنڈ کو تیار کریں کہ یہ کیسا موقع ہے کہ اس موقع کے اوپر میں کیسے اپنے آپ کو خدا کا عبادت گزار بندہ بنا سکوں۔ جب آپ اپنے مائنڈ کو الرٹ کریں گے تو فوری قرآن کا ایک انسٹرکشن آپ کو آ کر فوری ملنے لگ جائے گا، اس کا سگنل آپ کو ملنے لگ جائے گا کہ دیکھو اس موقع سے جب ہمارے پیغمبر اس کنڈیشن میں فال ہوئے تو انہوں نے ایسے ریسپانس کیا۔ ہمارے نیک بندے اور ہمارے وہ بندے جو ہماری بندگی کرتے ہیں، جو 24 گھنٹے اپنے آپ کو خدا کا بندہ بنانا چاہتے ہیں، جب ان کے ساتھ یہ کنڈیشن پیش آیا تو انہوں نے ایسے ریسپانس کیا۔ اس کی ساری ڈیٹیل آپ کو قرآن میں ملتی چلی جائے گی۔ تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے میں کہوں گا اپنے تمام نوجوان ساتھیوں سے کہ سب سے پہلے اپنے مائنڈ کو ریڈی کرنا پڑے گا۔ اپنے مائنڈ کو جب تک آپ ریڈی نہیں کریں گے تب تک آپ کے ساتھ کچھ ہونے والا نہیں، لیکن جب آپ مائنڈ کو ریڈی کر لیں گے تو آپ کو لگے گا کہ ایوری مومنٹ خدا کا ایک آرڈر، ایوری مومنٹ خدا کی طرف سے ایک گائیڈنس آپ کے لیے ہمیشہ موجود رہے گا، اور اس کو جیسے ہی آپ فلفل کریں گے آپ خدا کی عبادت گزار بندے شمار ہو جائیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ عبادت کے مفہوم سے متعلق اس سے پہلے کی کچھ باتیں جو آپ کے ذہن میں ہوں گی اس کو اگر آپ اس سے ریلیٹ کر کے دیکھیں گے تو انشاءاللہ عبادت کا ایک مفہوم بہت زیادہ وسیع ہوتا ہوا، پھیلتا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ اس طرح ہماری اور ملاقاتوں میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ قرآن کے مختلف حصوں سے جو عبادت کا مفہوم ہمارے سامنے آتا رہتا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان باتوں کو شیئر کریں گے تاکہ آپ بھی امر بالمعروف و نہی عن المنکر بننے والے بنیں، اور ساتھ ساتھ اللہ کی آیات کو آپس میں تلاوت کرنے والے اور اللہ کی آیات کو ایک دوسرے سے شیئر کرنے والے بنیں۔ آج کے لیے اجازت چاہتا ہوں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔